بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان۔ غلام مسیح و زمان سے متعلق الہامی پیش گوئی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ شاطر لوگوں نے بانی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد ایک جبری نظام کے ساتھ احمدیوں سے آزادی ضمیر اور ان کے بنیادی حقوق چھین کر انہیں زندہ لاشیں بنا دینا تھا، اور آج افراد جماعت کے زندہ درگور ہونے میں کسی کو کیا شک ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے: اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے تو کپڑے شہر رہ گئے ہیں احمدیوں کے پاس، باقی تو سب کچھ چھین لیا ان لوگوں نے۔ یہ فراڈ ہے، یہ انہوں نے جال سازیاں کی، ان لوگوں نے لوٹا اللہ، اس کے رسول، اس کے مسیح کے نام پر، جبکہ یہ تو ہیں ہی غلط لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں احمدیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ذہن بند کھولو، اپنے منہ کھولو۔ اب تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ تم اس دجالی نظام سے ڈرتے پھر رہے ہو۔ ہوگی نہیں کبھی وہ۔ اسی طرح اس وقت جماعت احمدیہ اصحاب فیل کی طرح ہے، 190 ممالک میں ان کی ریاست پھیلی ہوئی ہے اور بہت طاقتور ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو ان کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور وہ اتنا شدید احساس تھا کہ جیسے ونڈ سکرین پہ پتھر آ کے لگتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بالکل یہی میرے ساتھ اندر ہوا کہ میری وہ سارا قصر خلافت کا محل ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ جو دور تھا خزاں کا۔ پس اے مومنین کے گروہ، راستہ کی مشکلات سے دلگیر مت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی میں تمہارے لیے فتح کی نوید ہے، اور وہ دن قریب ہیں جب ذکی غلام مسیح الزماں اور اس کے پیروکار توحید کا علم بلند کیے ہوئے حضرت مسیح محمدی علیہ السلام کے شہر قادیان میں خدائے واحد کی حمد کے ترانے گاتے ہوئے داخل ہوں گے، اور زمینی خلافت کے نام پر استادہ کیے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیں گے۔ وہ سب ہوئے ہرے کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ جماعتی علماء حدیثوں کو کتریں گے، یعنی احادیث میں سے اپنے مفاد کے مفہوم نکال کر باقی حدیث کو چھوڑ دیں گے، معروفوں کا کام کریں گے، اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح بڑی دلیری کے ساتھ کم کی جگہ زیادہ اور زیادہ کی جگہ کم کر دیں گے۔ وہ میووں سے لد گئے۔ قادیانی جماعت میں لل مہدی اللہ عیسیٰ ابن مریم کا سہارا لے کر اس کو، یعنی اس مسیح ابن مریم کو اور مہدی کو ایک اکٹھا کیا گیا۔ یہ بہت بڑی فریب اور گمراہی جماعت میں پھیلائی گئی ہے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک وجود مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مہدی کس طرح تھا، وہ میں نے ساری بتا دی، بلکہ وہ ایک دو وجود کیا، وہ پورے تمام نبیوں کا وہ منبع تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سب نبی کی شان اس میں پوری فرما دی تھی۔ لیکن وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کے متعلق آنسن نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی دعا کا نتیجہ وہ ذکی غلام ہے جس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے الہامی کلام میں فرمایا ہوا ہے۔ لوگوں سنو کہ زندہ خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی مسیح موعود کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں بشارت دی تھی، اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے،
وکفا باللہ شہید الراکم عبدالغفار جمبا اللہ عنہ مورخہ 30 ستمبر 2012۔ تو میری آخر میں میرا بیان ختم ہوا، اور میں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو اپنے پہ یقین ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں تو آئیں آگے بڑھیں، وہ بھی یہ اسی طریقے پہ قسم اٹھا دیں تاکہ لوگ جو ہیں یہ گمراہی کی دلدل سے باہر نکلیں۔ اے سونے والو جاگو کے وقت۔ احمدیہ جماعت کے مربی اپنی تنخواہوں پہ بکے ہوئے ہیں۔ جب مسلح موعود کا نام آتا ہے تو ان کے اصلی چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ ان خاندانی خلیفوں کے آگے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے سوالوں کا جواب نہ دو گے نہ دے سکو گے۔ حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے سوالوں کا جواب نہ دو گے نہ دے سکو گے۔ جب خدا کی پکڑ نے تمہیں آ پکڑا تو پھر نہ بھاگو گے نہ بھاگ سکو گے۔ اگر وہ نہیں ملا۔ سامعین، قدرت ثانیہ کے اس روپ یعنی انتخابی خلافت راشدہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بڑے واضح ہیں، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر نبوت کے بعد خلافت یعنی انتخابی یا مشاورتی قائم ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر اس کی جگہ ملوکیت لے لیتی ہے۔ گھروں سے ہے جدا۔ اگر آپ کے نزدیک حضرت عبدالغفار جمبا صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ، جو کہ معموریت یعنی مجدد صدی 5 دہم اور ذکی غلام مسیح الزماں کے دعوے دار اس قدر کم علم نعوذ باللہ ہیں، تو پھر اپنے علماء کے ساتھ ان کے مقابل پر کیوں نہیں آتے؟ تم لوگ چوہوں کی طرح اپنی اپنی بلوں میں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ جسے تم کم علم اور مخبوط الحواس کہتے پھر رہے ہو، اس شخص کو اور اس کے پیروکاروں کو تم قرآن، احادیث نبوی اور الہامات مسیح کی روشنی میں قیامت تک شکست نہیں دے سکتے۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے۔ اے افراد جماعت احمدیہ، تمہارے ساتھ خدا کا نام لے کر خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر بہت فراڈ ہو چکا ہے۔ اب خوشی مناؤ کہ تمہاری رہائی کے دن بہت قریب ہیں۔ شاید فیض صاحب نے تمہاری رستگاری کے حوالہ سے ہی یہ نظم قلم بند کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اٹھ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ یہ ثمر باغ محمد۔ انور رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انور رشید صاحب یہ ربا میں ڈاکٹر رشید صاحب جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ صدر انصار اللہ ہیں وہاں پہ سویڈن میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کو علم ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ لوگوں نے مجدد ہونے کے دعوے کیے ہیں؟ تو صدر انصار اللہ صاحب جناب سیدھے کرسی پہ کھڑے ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں بڑے جوش میں، عبدالقدیر صاحب، اگر آسمان سے خدا بھی نیچے آ کے میرے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ خلافت جھوٹی ہے تو میں کہوں گا خدا تو جھوٹا ہے۔ ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا۔
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زکی غلام مسیح الزمان زندہ باد.